عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے فرماتے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. صحابہ کرام بیٹھے تھے, سب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. پہلے دوست نہیں تھے, ایمان لانے کے بعد جگری دوست بن گئے. کیوں؟ ایمانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ بھائی بھائی کے رشتہ کچھ بھی لگتا نہیں. کیونکہ پیغمبر نے بھی اسی طرح کہا ہے, اللہ والے بھی اسی طرح فرماتے ہیں. یا ساریۃ الجبل کہنے کے بعد صحابہ کرام حیران ہو گئے, ہمارے بھائی ساریہ وہ تو جنگ کے لیے گئے ہیں, بہت دور گئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے درمیان نام کیوں لے رہے ہیں؟ یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے ہوشیار. سبحان اللہ, اس کا معنی ہے عربی کے اندر یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے ہوشیار. عمر فاروق کہہ رہے ہیں, یہاں بیٹھنے والے حیران ہیں, ہمارے دوست جنگ کے لیے گئے ہیں, 2 مہینے ہو گئے, مگر عمر فاروق ابھی نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا بات ہے, سمجھ بھی نہیں آیا. خطبہ بعد میں دیے, پورا ختم ہو گیا, جمعہ کی نماز ہو گئی. ہونے کے بعد دوسرے دن جا کے پوچھتے ہیں امیر المومنین ایک بات ہے. اچھا پوچھو کیا بات ہے؟ آپ جمعہ کے دن ساریہ کا نام لے رہے تھے, یا ساریۃ الجبل کہہ رہے تھے, کیا بات ہے؟ ہم سمجھے نہیں. کہا نہیں, تم ساریہ آنے والے ہیں, انقریب آئیں گے, انہیں سے پوچھ لو. 2-4 دن میں آ بھی گئے ہو. آنے کے بعد سب دوست بیٹھے تھے, ملے, پوچھے اے ساریہ ایسا ہوا تھا, جمعہ کے دن تھا, خطبے کے درمیان تمہارا نام لے رہے تھے. تو فرمایا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے میرے دوستوں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں پہاڑ کے پاس اپنی فوج کے ساتھ سویا تھا, بے خبری کی نیند لگ گئی تھی. جمعہ کا دن تھا, وہی خطبے کا ٹائم تھا. اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کتنے مہینوں کے راستے کے جتنا دور تھا وہاں آ رہی تھی. ان کی آواز سے میں ہوشیار ہو گیا اور ساودھان ہو کے سب کو اٹھایا, پیچھے دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے. خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب کی آواز نہ آتی تو وہ لوگ ہم پر حملہ کر لیتے, ہم ہار جاتے. عمر فاروق کی آواز آتے ہی ہم اٹھے اور تیاری کے گھماسان جنگ ہوئی. وہ لوگ بھاگ کے چلے, اسلام کا بول بالا ہوا اور ہم جیت گئے. فتح اللہ نے عطا کی, ہم فتح ہو کے آ رہے ہیں. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے وہاں کا پورا نیٹ ورک یہاں پر ہے, زومنگ کر کے دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں, اور سننے والے کان بھی کیسے ہیں. بولنے والے کا نیٹ ورک ایسا ہے تو سننے والے کان بھی کیسے ہیں. ارے کیوں نہ ہو, نور سے وابستہ ہیں, نوری ہیں, نوری. یا رسول اللہ, نور کی آمد, آقا کی آمد, زندہ باد, سرکار کی آمد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, رسالت, یا رسول اللہ. جو نور سے وابستہ ہو گیا تو وہ بھی نورانی بن گیا. سرکار بیٹھے تھے, گفتگو کے درمیان رات ہو گئی. ہونے کے بعد اندھیرا تھا, کرنٹ نہیں تھا, تو سرکار نے ایک ٹہنی لی اور دیا, اپنے صحابی سے کہا یہ لے کے جاؤ, تمہیں روشنی کا کام دے گی. ہم شرل ڈال کے بیٹری لگاتے ہیں. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تو مجھے یاد نہیں, وہ لے کے چلے گئے. تو جہاں تک گھر تک گئے, اندھیرے میں بیٹری کا کام دے رہی تھی. 7 ہاتھ یا 10 ہاتھ آگے, 10 ہاتھ پیچھے, 10 ہاتھ آزو, 10 ہاتھ بازو, آزو بازو آگے پیچھے اجالا دینے والی بیٹری پہلی بار دیکھ رہا ہوں. کیا آپ نے دیکھی ہے؟ صرف سامنے دیتی ہے اجالا, اس کا اوپر کا ڈھکن نکالا تو اوپر دے گی, مگر یہ کیسی بیٹری ہے؟ تو سرکار نے اپنا ہاتھ لگا کے دیا, وہ ٹہنی نور والی بن گئی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب ان کے صحابہ کا یہ عالم اتنی دور کی آواز سنتے ہیں تو سرکار کا عاشق تڑپ کے ان کو یاد کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, تو نہیں سنیں گے؟ بے شک سنیں گے.